السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ در حقیقت ایک طویل داستان تصادم و تسخیر ہے۔ انسانی وجود کے آغاز سے ہی جب بقا کا انحصار شکار اور قبائل کے درمیان دفاع پر تھا، ہتھیاروں کی ایجاد اور ترقی تہذیبوں کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ جرمنی میں دریافت ہونے والے تقریباً 4 لاکھ سال پرانے لکڑی کے بھالوں سے لے کر انسان نے ہتھیاروں کو بتدریج زیادہ مہلک، دقیق اور سیاسی اثر رکھنے والے اوزاروں میں تبدیل کیا۔ جوں جوں تاریخ کا دھارا بدلتا گیا اور انسان نے قدرتی عناصر پر قابو پانا سیکھ لیا، اسی طرح اس کے ہتھیار بھی ترقی کرتے گئے۔ لوہے کا دور جو تقریباً 1200 قبل مسیح میں شروع ہوا، ایسے سخت دھاتوں سے بنی ہوئی تلواروں اور اوزاروں کا آغاز تھا جنہوں نے قدیم سلطنتوں کی عسکری قوت کی بنیاد رکھی۔ آشوری قوم اپنے رتھوں اور تلواروں کے لیے، جبکہ کیلٹ قوم اپنے شاندار دھاتی ہنر کے لیے مشہور تھی۔ یہ دونوں اس دور کی طاقت اور مہارت کی زندہ مثالیں ہیں۔ ان ہتھیاروں کے ذریعے جنگیں محض دفاع کے لیے نہیں بلکہ تسلط اور حکمرانی کے لیے بھی لڑی جانے لگیں۔ تاہم مشرق میں 9ویں صدی کے دوران چین میں اگلا انقلاب برپا ہوا۔ بارود کی دریافت، ابتدا میں اسے آتش بازی اور مذہبی تقریبات میں استعمال کیا گیا، مگر جلد ہی اس کے جنگی استعمالات بھی دریافت ہو گئے۔ 14ویں صدی تک بارود کا علم یورپ تک پہنچ چکا تھا، جہاں اس نے بندوقوں، توپوں اور دیگر بھاری اسلحہ کے دور کا آغاز کیا۔ میدان جنگ یکسر بدل گیا اور فاصلے اور تباہی کے تصورات بھی۔ جنگ اب تلواروں ڈھالوں کا ذاتی معاملہ نہ رہی، یہ ایک مشینی اور غیر شخصی قوت بن چکی تھی۔ اس تکنیکی سفر کی معراج 20ویں صدی میں دوسری عالمی جنگ کی ہولناکیوں کے دوران سامنے آئی۔ یہی وہ وقت تھا جب سائنس، انسانی خواہش اور خوف باہم یکجا ہوئے اور انسان نے تاریخ کا سب سے ہولناک ہتھیار ایجاد کیا، ایٹم بم۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے ایک خفیہ منصوبے مین ہیٹن پروجیکٹ کے تحت 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو کے صحرا میں دنیا کا پہلا جوہری تجربہ کامیابی سے کیا۔ اس تجربے کو ٹرینیٹی کا نام دیا گیا اور اس کے فوراً بعد ہی ہیروشیما اور ناگاساکی پر تباہ کن بم گرائے گئے۔ وہ شہر مکمل طور پر صفحۂ ہستی سے مٹا دیے گئے، لاکھوں افراد لقمۂ اجل بنے اور دنیا نے پہلی بار ایٹمی قوت کی ہولناک تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دوسری عالمی جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن ایک نیا اور نہایت خطرناک دور شروع ہوا جسے سرد جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوویت یونین نے پیچھے راہ نہرے کے عزم کے تحت 29 اگست 1949 کو قازقستان کے میدانوں میں اپنا پہلا جوہری تجربہ RDS-1 کے نام سے کیا۔ یوں دو عالمی طاقتوں کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ کا آغاز ہوا، جہاں ہر ایک نے دوسرے کو صرف حریف نہیں بلکہ اپنے وجود کے لیے خطرہ بھی تصور کیا۔ خوف کے اس نازک لیکن مؤثر توازن نے عالمی سیاست کی سمت کئی دہائیوں تک متعین کیے رکھی۔ دیگر اقوام نے بھی اسی روش کو اپنایا۔ برطانیہ نے 1952 میں اپنا پہلا ایٹمی ہتھیار تجرباتی طور پر استعمال کیا، لیکن یہ تجربہ اس کے اپنے ملک میں نہیں بلکہ آسٹریلیا کے دور افتادہ ساحلی علاقے میں کیا گیا۔ فرانس نے سوئس بحران کے بعد
اپنی خود مختاری کا اظہار کرتے ہوئے 1960 میں الجزائر میں پہلا ایٹمی تجربہ کیا۔ چین، جو اس وقت سوویت یونین اور امریکہ دونوں کی طرف سے تنہائی اور دباؤ کا شکار تھا، نے 1964 میں لوپ نور کے مقام پر اپنی ایٹمی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ ان تمام طاقتوں نے اپنے اقدامات کو سلامتی، خود مختاری یا تصوراتی برابری کے نام پر جائز قرار دیا۔ بھارت نے 1974 میں اپنے پرامن ایٹمی دھماکے اسماعیلی بدھا تجربے کے ساتھ ایٹمی طاقتوں کے کلب میں شمولیت اختیار کی، تاہم 1998 تک اس کے کسی بھی پرامن ارادے کا پرتہ چاک ہو چکا تھا۔ جب اس نے زیر زمین کئی ایٹمی تجربات کیے جو واضح طور پر مکمل ہتھیار بندی کی نشاندہی کرتے تھے، پاکستان، جو اس وقت شدید سفارتی دباؤ اور جغرافیائی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہا تھا، نے فوری اور فیصلہ کن رد عمل دیا۔ 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاغی کے پہاڑوں میں پاکستان نے اپنے ایٹمی تجربات کیے اور یوں باقاعدہ ایٹمی طاقتوں کے اس مخصوص گروہ میں شمولیت اختیار کی۔ پاکستان کا یہ اقدام اشتعال انگیزی نہیں بلکہ مجبوری تھا۔ یہ جارحیت کا نہیں بلکہ دفاع کا پیغام تھا۔ بطور واحد اسلامی ملک جس نے باقاعدہ طور پر اپنی ایٹمی صلاحیت کا اعلان کیا اور اس کا مظاہرہ کیا، پاکستان نے یہ قدم نہایت سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ اٹھایا۔ علاقائی طاقت کے توازن اور اپنے حق دفاع کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیگر اقوام نے مختلف راستے اختیار کیے۔ شمالی کوریا نے، جو کہ مزاحمتی تنہائی کا شکار ملک ہے، 2006 میں اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کیا اور تب سے اپنی ایٹمی صلاحیت کو سفارتی دباؤ کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا آ رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل جان بوجھ کر ایک مبہم پالیسی پر عمل پیرا ہے، جو نہ تو ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی کی تصدیق کرتا ہے اور نہ ہی اس کی تردید، اگرچہ یہ وسیع پیمانے پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ 20ویں صدی کے آخر سے ایٹمی طاقت کا حامل ملک ہے۔ تاہم جو بات واقعی باعث سے تشویش ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ایٹمی عزائم کے حوالے سے جس انداز میں رد عمل ظاہر کرتی ہے، اس میں واضح تضاد پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی ریاست جو ایک بار ایٹمی حد پار کر لے، اسے زبردستی ایٹمی ہتھیاروں سے محروم نہیں کیا گیا۔ بعض پر پابندیاں لگائی گئیں، کچھ کو سفارتی طور پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر سب نے اپنے ایٹمی ہتھیار برقرار رکھے، سوائے بظاہر ایران کے۔ اسرائیل، بھارت یا حتیٰ کہ شمالی کوریا کے برعکس، ایران جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر دستخط کرنے والا ملک ہے اور بارہا یہ اعلان کر چکا ہے کہ اس کے جوہری عزائم محض پرامن مقاصد کے لیے ہیں۔ اس کے باوجود اسے برسوں سے معاشی پابندیوں، سائبر تخریب کاری، سفارتی تنہائی اور کھلی فوجی کارروائی کی دھمکیوں کا سامنا ہے۔ مغربی دنیا، خاص طور پر امریکہ اور اس کے اتحادی، ایران کے جوہری پروگرام کو برابری اور سفارتکاری کے اصولوں کے تحت نہیں بلکہ بدگمانی اور دشمنی کے رویے سے دیکھتے آئے ہیں۔ یہی وہ تضاد ہے جو بین الاقوامی قانون اور انصاف کے پورے ڈھانچے کو کمزور کرتا ہے۔ آخر کیوں بھارت کی ایٹمی کوششوں کو قبول کیا جاتا ہے اور اسرائیل کے رازدارانہ رویے کو برداشت کیا جاتا ہے، مگر ایران کو سزا دینے کے لیے الگ سے نشانہ بنایا جاتا ہے؟ یہ واضح دوہرا معیار نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ یہاں میں اپنی طرف سے کہتا چلوں گا کہ یہ بھی ان کی سازش ہے کہ ایران کو ہمارا بڑا بنانے کے لیے، ہمارا باپ بنانے کے لیے، مسلمانوں کا باپ بنانے کے لیے بھی یہ گیم کھیلا جا رہا ہو۔ تو اسی وجہ سے آپ ہوشیار رہیں سب کے سب۔ یہ باتیں میں نے اپنی طرف سے کہی ہیں، یہ محمد محسن اقبال صاحب نے نہیں لکھی۔
یہ واضح دوہرا معیار نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ یہ دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ایٹمی نظام کو اصول نہیں بلکہ طاقت چلاتی ہے یا اتحاد، نہ کہ معاہدوں کی پاسداری کسی ریاست کی قانونی حیثیت کا تعین کرتے ہیں۔ تاریخ شاید ایک دن صرف ان لوگوں کا محاسبہ نہ کرے جنہوں نے ایٹم بم بنایا، بلکہ ان کا بھی جو یہ طے کرتے رہے کہ کس کو یہ رکھنے کی اجازت ہے اور کس کو نہیں۔ جب تک دنیا اپنے معیار کو انصاف کے ساتھ لاگو نہیں کرتی، ایک منصف اور پرامن عالمی نظام کا خواب ایٹمی دوے کے بادل کی طرح انسانیت کے ضمیر پر ایک سایہ بنا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔